بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کیوں تلاش کر رہا ہے؟ وہ کون سا راز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ختم ہو گیا؟ پیارے دوستو، طریق کے ساتھ سے جلیل القدر اور سب سے زیادہ ذکر کیے جانے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی تمام پیغمبروں سے اس لیے ممتاز ہیں کہ اب تک ان کی قبر کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ پورے سلسلے میں روزانہ کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دنیا کے کس حصے میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی تلاش کیوں جاری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی اصل اہمیت کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی تلاش اس قدر بڑے پیمانے پر اور اس قدر جستجو سے جاری ہے کہ جس کی مثال کسی اور کیس میں نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے مطابق دنیا کے کس حصے میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں دلچسپی کی اصل وجہ کیا ہے اور اس سب کے پیچھے شیطانی کارخانہ کس طرح کام کر رہا ہے۔ شیطان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی ہے اور وہ اپنے شیطانی پیروکاروں کو استعمال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تلاش کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلامی تاریخ میں سب سے اہم پیغمبر کے طور پر جانے جاتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر باقی تمام پیغمبروں سے زیادہ کیا ہے۔ قرآن کریم کی 114 میں سے 80 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا ذکر سب سے زیادہ بار آیا ہے اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور ان پر عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عیسائیوں کی انجیل کے عہد نامہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے جنہیں کسی بھی پیغمبر سے زیادہ معجزات سے نوازا گیا اور ان کی ہر لحاظ سے مدد اور معاونت کی گئی۔ عیسائی مسودات کی جانچ پڑتال سے پہلے ایک بات ذہن میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ سینٹ جوہن پال جو کہ عیسائیوں کی طریقہ سب سے بڑا پادری گزرا ہے، اس کی طرف سے انجیل میں کافی حد تک تحریف کی گئی ہے اور انجیل کے بہت سارے حصوں کو اس شخص نے کافی حد تک بدل دیا۔ اس شخص کے بارے میں عیسائیت میں یہی ہے کہ وہ شخص دراصل یہودی تھا جو دراصل محض حسد اور جلن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو گمراہ کرنے کے لیے یہودیت کا لبادہ اوڑھ کر عیسائیت میں داخل ہوا اور پورے عیسائی مذہب کی شکل ہی بدل دی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے عیسائیت میں عقیدہ تثلیث کو متعارف کروایا اور پوری کی پوری عیسائی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اب ہم اگر انجیل جو کہ ان حصوں پر مشتمل ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے آنے والے پہلے پیغمبروں کا جائزہ لیا گیا ہے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ خواستہ ایک گناہ گار پیغمبر کے طور پر دکھایا گیا ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کی، اس کی وجہ سے انہیں سزا بھی دی گئی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم عیسائیوں کے قدیم عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی کی طرف اشارہ کر کے وہ سرزمین دکھائی گئی جہاں پر ان سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء کرام کی قومیں موجود تھی اور انہیں سرزمین کی جانب جانے سے منع کیا گیا۔ یہاں پر اس سرزمین سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے جہاں پر مختلف انبیاء کرام کی قومیں مختلف اوقات میں موجود رہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرزمین پر جانے سے منع کیا گیا، لیکن ہم قرآن کی روح سے جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین کے علاقے ہی آئے تھے اور اس میں ان کی اپنی مرضی کا کوئی طور دخل نہیں تھا، بالکل انہوں نے اللہ کے احکام کی پیروی کی تھی۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک بزرگ اور برتر فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کی ابلیس کے ساتھ بحث ہوئی اور ابلیس کے ناروا اور غلط رویے پر حضرت میکائیل علیہ السلام نے ابلیس کو بد دعا دی کہ خدا تجھے برباد کرے۔ واضح رہے کہ یہ انجیل کے الفاظ ہیں نہ کہ قرآن کریم کے، اور انجیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل کے متن میں کس حد تک تحریف کی جا چکی ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ شیطان دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے حد حسد کرتا تھا، اس لیے اس نے مختلف اوقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ان سب کا سامنا کرنے کی جرات نہیں رکھتا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد جلالی پیغمبر تھے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو بھی تھپڑ دے مارا تھا جب وہ کسی اور روپ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان قبض کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور سختی کی وجہ سے شیطان ڈائریکٹ ان کے سامنے آ کر ان کو بہکانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ شیطان ان سے بے حد خوفزدہ تھا۔ اس کے بعد شیطان اس بات پر بھی بے حد حسد کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور ان پر جس طرح جنت سے انعامات کی بارش کی گئی ہے، اس پر بھی شیطان ہر وقت حسد میں رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قبر مبارک کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے چھپا دیا، تو شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ڈھونڈنے کے لیے میدان میں آ گیا۔ شیطان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں اس قدر دلچسپی دراصل اس کے حسد کی وجہ سے ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو تلاش کر کے اسے کھولا جا سکے، اور وہ اپنے اس حسد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسد مبارک کی توہین کر کے اپنے غلیظ جسم کی تسکین حاصل کر سکے۔ دوسری طرف وہ یہ کر کے عیسائیت اور یہودیت میں موجود لوگ جو اس کے پیروکار ہو چکے ہیں ان پر رسائی کر کے ان پر اپنا روب قائم کرنا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا اور پہاڑ کے نیچے تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ شیطان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حسد ہمیں عیسائیت میں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ جھلک ہمیں حدیث نبوی میں بھی ملتی ہے۔ لیکن شیطان کا یہ حسد کبھی پورا نہ ہوگا، کیونکہ انبیاء کرام کی قبر مبارک کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔